السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں کتاب نصاب الصرف کا سبق نمبر 11، فعل نفی تاکید بلند، یعنی اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے فعل نفی تاکید بلند۔ فعل نفی تاکید بلند کی تعریف: وہ فعل جو مستقبل میں کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے، جیسے لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، یعنی وہ فعل جو مستقبل یعنی آئندہ زمانے میں کام کے نہ ہونے پر دلالت کرے، اور صرف دلالت نہ کرے بلکہ تاکید کے ساتھ دلالت کرے، جیسے لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، تو پھر اسے فعل نفی تاکید بلند کہتے ہیں۔ یعنی وہ فعل جو مستقبل میں یعنی جو فیوچر ہے، فیوچر کے اندر کسی بھی کام کو نہ کرنے کے یعنی نہ ہونے کے، کسی کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ یہ دلالت کرے، تاکید کے ساتھ یہ بتائے کہ یہ کام ہرگز نہیں ہوگا، یا یہ کام ہرگز وہ مرد نہیں کرے گا، یا وہ عورت نہیں کرے گی، ہرگز نہیں کرے گا یا ہرگز نہیں کرے گی، یعنی تاکید کے ساتھ۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بنانے کا طریقہ: مضارع معروف کے شروع میں لفظ لن کا اضافہ کرنے سے فعل نفی تاکید بلند معروف بن جاتا ہے، جیسے یضرب سے لن یضربا۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جو فعل مضارع معروف کے شروع میں لفظ لن بڑھانا ہے، کیا لفظ لن، تو اگر اس کا اضافہ کر دیں گے تو اس کا اضافہ کرنے سے فعل نفی تاکید بلند معروف بن جاتا ہے، جیسے یضرب، یہ فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں اگر لن لگا دیا تو ہو گیا لن یضربا۔ نوٹ: اس سے بھی مجہول مضارع مجہول کی طرح بنتا ہے، جیسے لن یضربا سے لن یضربا، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے مضارع معروف سے اس کا صیغہ معروف کا بن جاتا ہے، اسی طریقے سے مجہول کے شروع میں اگر لن لگا دیں گے تو یہ مجہول کا صیغہ بن جائے گا، جیسے لن یضربا لن یضربا۔ تو لن یضربا یہ معروف ہے اور لن یضربا یہ مجہول ہے۔ نمبر 2، لن بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں دو طرح کا عمل کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے جو لم تھا وہ فعل مضارع پر داخل ہوتا تھا اور دو طریقے سے عمل کرتا تھا، اسی طریقے سے لن بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور دو طرح عمل کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل کرتا ہے۔ تو لفظی معنوی دو طریقوں سے عمل کرتا ہے، کون کون سا؟ نمبر 1 لفظی، نمبر 2 معنوی۔ لفظی عمل کیا ہے؟ تو لفظی عمل فعل مضارع کے ان 5 صیغوں کو نسب دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے، جیسے یفعلوا سے لن یفعلا، یعنی جس 5 صیغوں کو جو لم ہے وہ جزم دیتا ہے، اسی طریقے سے جو لن ہے انہی 5 صیغوں کو نسب دیتا ہے یعنی زبر دیتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، یہ 5 صیغے ہیں جس میں جو لن ہے وہ آخر سے پیش کو گرا دیتا ہے اور زبر آ جاتا ہے۔ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے نہیں گراتا۔ اب اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ان 5 صیغے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں، ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے نہیں گراتا، جبکہ ہم نے لم میں پڑھا تھا کہ وہ گرا دیتا ہے، جیسے یرمی سے لن یرمیا، یدعو سے لن یدعوا۔ ہاں، اگر آخر میں حرف علت الف ہو، یہ بتا رہے ہیں اگر آخر میں حرف علت الف ہو تو اس کا نصب لفظ میں ظاہر نہیں ہوتا، تو جو اس کا زبر ہے وہ لفظ میں ظاہر نہیں ہوتا، جیسے یخشا سے لن یخشا۔ نمبر 3، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، جیسے یفعلان سے لن یفعلا۔ اب یہ ہم نے پڑھا تھا وہ 7 صیغے کون کون سے ہیں، یعنی جن 7 صیغوں سے لم داخل ہونے کے بعد نون اعرابی گرا دیتا ہے، انہی 7 صیغوں سے جو لن ہے داخل ہونے کے بعد نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ وہ صیغے 4 تو تثنیہ کے ہیں، 2 جمع مذکر حاضر و غائب، اور 1 واحد مؤنث
یہ جو سیگے ہیں ان سیگوں سے جو لن ہے وہ نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ تنبیہ، لن کی طرح ان، کئے اور اذن بھی مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں، اسی لیے ان 4 حروفوں کو واسب مضارع کہتے ہیں۔ یعنی لن، اب یہ سوال آتا ہے صرف لن ہی زبر دیتا ہے؟ یعنی فعل مضارع پہ اور کون کون سے حرف داخل ہوتے ہیں جو داخل ہونے کے بعد اس فعل کے آخر کو زبر دے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لن، ان، کئی، اذن، یہ 4 حروف ہیں، اگر یہ فعل مضارع پر داخل ہو جاتے ہیں تو یہ نصب دے دیتے ہیں، اسی لیے ان 4 حروفوں کو نواسب مضارع کہا جاتا ہے اور اسے حروف ناصبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب عمل دیکھتے ہیں، لفظی عمل تو دیکھ لیا، اب معنوی عمل کیا ہے؟ تو فعل مضارع کو منفی مؤکد کر دیتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یعنی ابھی ہم نے پڑھا تھا اس کا عمل بس یہی ہے، جو مضارع ہے اس کا معنی ہوتا کیا ہے کہ مستقبل اور حال میں کسی کام کے ہونے کو سمجھا جائے، یعنی مستقبل یا حال میں کسی کام کے ہونے کو سمجھا جائے، یعنی ابھی کام کر رہا ہوں یا کل کام کروں گا، یعنی زمانہ حال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور ایک مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، یہ کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، لیکن جب اس پر لن داخل ہو جائے تو یہ ہونے پر نہیں بلکہ وہ تاکید کے ساتھ اس کام کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اسی کو منفی مؤکد کہتے ہیں، یعنی مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے پر، تاکید کے ساتھ نہ ہونے پر دلالت کرے کہ وہ کام ہرگز نہیں کرے گا یا میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا، اور یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ فعل نفی تاکید ولن معروف کی گردان ہے۔ صیغہ میں نہیں پڑھوں گی کیونکہ اتنی ساری ویڈیوز ہیں جس میں میں نے الگ الگ بتایا ہے کہ کون سا صیغہ کس کا ہے، کون سا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، کون سا تثنیہ کا ہے، کون سا جمع کا ہے۔ اب یہ خود ذہن نشین کرنا ہے، اب خود یہ سمجھنا ہے کہ کون سا صیغہ کون سا ہے، یعنی کون سا صیغہ مذکر کا ہے، کون سا تثنیہ کا ہے، کون سا جمع کا ہے، کون سا مؤنث کا ہے، یہ خود آپ کو پتہ کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا، آپ کی مشق ہو جائے گی اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اب میں صرف گردان پڑھوں گی اور ترجمہ کروں گی، صیغہ آپ کو خود پہچاننا ہے کہ کون سا صیغہ ہے۔ گردان، لن یفعل، اب جو لن ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب پر داخل ہوا اور اس پر زبر آ گیا۔ لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، لن یفعل، ہرگز نہیں کریں گے وہ 2 مرد، لن یفعلوا، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد، لن تفعل، ہرگز نہیں کرے گی وہ ایک عورت، لن تفعل، ہرگز نہیں کریں گی وہ 2 عورتیں، لن یفعلن، ہرگز نہیں کریں گی وہ سب عورتیں، لن تفعل، ہرگز نہیں کرے گا تو ایک مرد، لن تفعل، ہرگز نہیں کرو گے تم 2 مرد، لن تفعلوا، ہرگز نہیں کرو گے تم سب مرد، لن تفعلی، ہرگز نہیں کرے گی تو ایک عورت، لن تفعل، ہرگز نہیں کرو گی تم 2 عورتیں، لن تفعلن، ہرگز نہیں کرو گی تم سب عورتیں، لن افعل، ہرگز نہیں کروں گا میں ایک مرد یا عورت، لن نفعل، ہرگز نہیں کریں گے ہم سب مرد یا عورتیں۔ اب اس میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ لن کے داخل ہونے سے جو 5 صیغے ہیں ان سے پیش کی جگہ زبر آ جاتا ہے، جیسے لن یفعل، یفعل یہاں پر آخر میں پیش ہوتا ہے، یہاں لن داخل ہو گیا تو زبر آ گیا، اسی طریقے سے لن تفعل یہاں بھی زبر آ گیا، اور یہ لن تفعل یہاں بھی زبر آ گیا، اور اسی طریقے سے جو نون اعرابی ہے تثنیہ کے صیغوں سے گر گیا، جمع مذکر حاضر و غائب کے صیغے سے گر گیا۔ فعل نفی تاکید ولن مجہول، لن یفعل، ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، اب مجہول ہے اسی لیے فعل مضارع مجہول سے بنا ہے۔ جب فعل نفی تاکید ولن مجہول بنایا جائے تو فعل مضارع مجہول کے شروع میں لن لگانے سے فعل نفی تاکید ولن مجہول بن جائے گا، جس طریقے سے فعل مضارع معروف کے شروع میں لن لگانے سے فعل نفی تاکید ولن معروف بن جاتا ہے۔ تو لن یفعل، ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، لن یفعل، ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ 2 مرد، لن یفعلوا، ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد، لن تفعل، ہرگز نہیں کی جائے گی وہ ایک عورت، لن تفعل، ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ 2 عورتیں، لن یفعلن، ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ سب عورتیں، لن تفعل، ہرگز نہیں کیا جائے گا تو ایک مرد، لن تفعل، ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم 2 مرد، لن تفعلوا، ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم سب مرد، لن تفعلی، ہرگز نہیں کی جائے گی تو ایک عورت، لن تفعل، ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم 2 عورتیں، لن تفعلن، ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم سب عورتیں، لن افعل، ہرگز نہیں کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، لن نفعل، ہرگز نہیں کیے جائیں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔
سوالات: فعل نفی تاکید بلن کی تعریف بیان کیجیے۔ فعل نفی تاکید بلن کس طرح بناتے ہیں؟ لفظ لن فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں کیا لفظی اور معنوی عمل کرتا ہے؟ تو ابھی ہم نے جو پڑھا تھا فعل نفی تاکید کسے کہتے ہیں، یعنی وہی فعل مستقبل زمانہ مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے پر تاکیداً دلالت کرے۔ تو جو ہم نے بھی پڑھا تھا وہی لکھنا ہے۔ فعل نفی تاکید بلن کس طرح بناتے ہیں؟ تو اس کے بنانے کا طریقہ، فعل مضارع معروف کے شروع میں لن بڑھانے سے فعل نفی تاکید بلن بن جاتا ہے۔ تو بنانے کا طریقہ بھی پڑھا ہے۔ لفظ لن فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں کیا لفظی اور معنوی عمل کرتا ہے؟ تو لفظی عمل تو یہ کرتا ہے کہ وہ اس کے آخر میں جو پیش ہوتا ہے تو 5 صیغوں میں زبر آ جاتا ہے اور 7 صیغوں سے نور اعرابی گرا دیتا ہے۔ یعنی جو لفظی عمل تو بس یہی کرتا ہے کہ جو آخر ہے 5 صیغوں کے آخر سے پیش کی جگہ نصب دے دیتا ہے اور 7 صیغوں سے نور اعرابی گرا دیتا ہے، اور معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ وہ مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے کی تاکید کے ساتھ دلالت کرتا ہے اور یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اور جو پڑھا تھا وہی پڑھنا ہے، پہلے یاد کرنا ہے پھر اچھے سے لکھنا ہے۔ بتائیے نواسب مضارع کسے کہتے ہیں؟ تو یہ 4 حروف ہیں جسے نواسب مضارع کہتے ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ اور سمع سننا مصدر سے مذکورہ بالا گردانے اپنی کاپی پر خوش خط تحریر فرمائی۔ تو یہ ہوم ورک ہے، آپ کو یہ خود کرنا ہے۔ بس میں ایک سے کا بتا دیتی ہوں، سمع ہے، سمع سننا، تو یہ سمع یسمعو، اس کا مضارع معروف کیا ہوگا؟ یسمعو۔ اب اس کے شروع میں کیا بڑھانا ہے؟ لن بڑھانا ہے، تو ہو جائے گا لن یسمع، لن یسمع، لن یسمعو، کیا ہو جائے گا؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ لن یسمع۔ سمجھنا ہے اور گردان کرنا ہے، مجہول کی بھی کرنا ہے اور معروف کی بھی کرنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی الفاظ لے لیجئے، جیسے کہ ضربہ، ضربن سے ضربہ یضربو، تو یضربو جو فعل مضارع معروف ہے اس کے شروع میں آپ کو لن بڑھانا ہے اور پوری گردان کرنی ہے، یہ ہوم ورک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اسی طریقے سے صیغوں پر آپ کو لن بڑھا کر دیکھنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔